بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال کہا ہم وہ اولائی سب لوگ علی اثری میرے نقش قدم پر ہیں وعجلت اور جلدی کی میں نے الیکا طرف تیرے ربی اے میرے رب لترضی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں جلدی کی وجہ بتانے کی بجائے رب کریم کو فرمایا کہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی آ گیا ہوں۔ یہ کیوں ضروری سمجھا کہ پہلے یہ عرض کریں کہ قوم کے لوگ میرے پیچھے میرے نشان قدم پر آ رہے ہیں، یعنی نشان مٹنے سے بھی پہلے وہ اس پر چلے آ رہے ہیں، یعنی میں کوئی زیادہ جلدی نہیں آیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے خبر نہ تھے کہ وہ کیوں جلدی آ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عتاب غصہ قوم کے ساتھ نہ آنے پر تھا، اور یہ سوال اپنے کلیم کی تربیت کے لیے بھی تھا کہ تمہارا پہلے آنا مناسب نہ تھا، کیونکہ غلامی سے تازہ نکلی ہوئی قوم کے ساتھ رہنا زیادہ ضروری تھا تاکہ کتاب ملنے سے پہلے ہر قدم پر ان کی رہنمائی کرتے اور ان کی غلطیوں پر ان کی پوچھ تاچھ کرتے۔ ویسے بھی کسی قوم کے رئیس کا حق یہ ہے کہ وہ ان کے پیچھے رہ کر ان کے ہر فرد کا خیال رکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اہل و عیال سمیت رات کو نکلنے کا حکم دیتے ہوئے یہ ادب سکھایا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ کے متعلق ذکر فرمایا کہ سفر میں ہمیشہ پیچھے رہتے، کمزور کی سواری کو ہانکتے، پیدل کو پیچھے بٹھا لیتے اور ان کے لیے دعائیں مانگتے۔ تو بہرحال بادشاہوں کے حضور پیش ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے ادب کا کیا کہنا، سب سے بڑھ کر اس کے ادب اور آداب ہیں۔ اسی طرح ایک مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جلدی انہوں نے کی، وہ مسجد میں پہنچے جلدی سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں تھے، انہوں نے صف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری حرص زیادہ فرمائے اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اب اسی آیت کو اور اسی بات کو اگر ہم اپنے ساتھ ریلیٹ کریں حالات حاضرہ کے متعلق، اپنی لائف سٹائل کے متعلق، موسیٰ علیہ السلام قوم کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، وہ ابھی پیچھے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ رب العزت کی ملاقات، شوق، کیوں؟ وجہ بتائی، ہم نے دعا مانگی آج کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، وجعلنی ربی رضیہ، اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ لوگوں کا پسندیدہ اور دنیا کا پسندیدہ بننے کا تو سب کو ہی بہت شوق ہے، اور اس کے لیے بہت مصیبتیں بھی جھیلی جاتی ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے فاقے کر کے کیسے کیسے سمارٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں کے پسندیدہ بن جائیں کسی بھی طرح تو یہ معیار مقرر کر دیتے ہیں کہ اتنی انچ کی کمر ہونی چاہیے تو بس اتنی ہی ہونی چاہیے، چاہے کچھ ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ بننے کے لیے ہم نے کون سی مشقت اٹھائی آج تک، کون سی قربانی کی، کس چیز کی؟ نیند کی، کھانے پینے کی، کس چیز کی قربانی کی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کے کام میں بھاگ بھاگ کے جانے کی، کلاس میں سب سے پہلے پہنچنا، نماز میں پہلے پہنچنا، نیکی کے ہر کام میں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یاد ہے جنگ تبوک کے موقع پر جب عمر فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے؟ تو انہوں نے کہا آج تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن کیا دیکھا، کیا پتہ چلا کہ ابو بکر تو سارے کا سارا سامان ہی لے آئے، پورا گھر ہی اٹھا لائے۔ کہنے لگے ان سے آگے میں کبھی نہیں نکل سکتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آج کون روزے سے ہے؟ ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ فرمایا آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ صدقہ خیرات کس نے کیا؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ ہر نیکی کا کام کر کے ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تھے، اور فجر کا وقت، اور یہ سارے کام وہ فجر سے پہلے پہلے کر کے آئے تھے۔ ایسا نہیں کہ امپاسبل ہے، یہ بالکل پاسبل ہے اگر ہم اپنی سستیاں چھوڑ دیں تو۔ لیزینس کی وجہ سے سارے کام ادھورے کے ادھورے رہ جاتے ہیں، سستی، کاہلی، بن نہیں پاتا کچھ بھی۔ تو یہ صحابہ ہیں جن کی زندگیاں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں، ہمارے لیے یہ رول ماڈل ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے کیوں نہ موٹیویشن بنے؟ ہمیں دوسروں کے لیے راہیں ہموار کرنی ہے۔ ہم لیڈرز کیوں نہ بنیں؟ فالوورز بن کے ہی کیوں؟ اور اگر فالوورز بننا ہے تو انبیاء کے بنے، صحابہ کرام کے بنے۔ انبیاء کرام کس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا ایک ایک عمل بتایا۔ نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ تم پہلے کیسے آ گئے، قوم کدھر ہے، کہاں وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ تو ہر میں بھی اللہ کی رضا چاہیے، نیکی میں سبقت چاہیے انشاءاللہ۔ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى